آیت نمبر 104 وما تسألهم علیہ من اجر، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دعوت پر ان سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں بہت ریپیٹ ہوتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے نبی آپ نے کوئی ان سے اجرت مانگی ہے، کیونکہ اس دور کے لحاظ سے وہاں کا مزاج یہ تھا کہ لوگ بہت اچھی شاعری کرتے تھے، بڑا اچھا قصیدہ کوئی کہانی بناتے تھے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ اگر سامنے والے کو پسند آ گیا تو ہم مشہور بھی ہو جائیں گے، لوگ ہمیں ہدیے تحفے بھی دیں گے، کوئی معاوضہ ہمیں ملے گا۔ لہٰذا اب وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی تو ایک کلام سنا رہے ہیں، اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، اور آپ علیہ السلام کیوں یہ سنا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو بھی شہرت چاہیے، معاوضہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ تو بار بار قرآن یہ کہتا ہے کہ اتنا خوبصورت کلام سنانے کے بعد نبی علیہ السلام نے تو کبھی تمہیں نہیں کہا کہ مجھے کوئی ہدیہ تحفہ یا معاوضہ دو، تو اس لیے یہ بات بہت کہی جاتی ہے کہ نبی آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں جس اس کلام کو قبول کر لو، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ اب یہاں پہ بہت اہم بات ہے کہ پچھلی آیت میں کہا تھا کہ اکثر تو مانتے نہیں ہیں، اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کل جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تو گویا کہ نصیحت تو یہ سب کے لیے ہے، ہاں اکثر جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب قبول کرنے والے اگر اکثر نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ تھوڑے لوگ ہوں گے۔ یہ جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں یہ دراصل میں اللہ تعالیٰ کی VIP ہوتے ہیں، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس کلام کو قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر یہاں پہ خوبصورت بات یہ ہے کہ جب قبول کرنے والے تھوڑے ہوں گے تو یہ کل جہان تک کیسے پہنچے گا؟ تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ یہی جو تھوڑے لوگ ہوں گے، یہ جو بڑے خاص لوگ ہوں گے، یہ اس کلام، اس کتاب کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ آپ نے اور میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان تھوڑے لوگوں میں سے ہیں جو اسے قبول کریں گے اور پھر اسے اپنی توفیق استطاعت کے مطابق کل جہان میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔